السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرتا ہوں، کچھ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی باتیں کریں گے اور اہل بیت صحابہ کرام حسنین کریمین کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا۔ اسے غور سے سنیے کہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے یہ ویڈیو دیکھیے، نہ کہ ٹائم پاس کے لیے، اور جو سیکھے اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، ہر مسلمان کے پاس عقل ہے، بلکہ ہر انسان کے پاس عقل ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل والا بنایا ہے۔ اب اس چیز کو یاد رکھیں، انشاءاللہ آگے چل کے میں بتاؤں گا عقل کے تعلق سے کیوں کہہ رہا ہوں۔ کہ دیکھیے، صحابہ کرام کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اللہ رسول کی بھی تعریف کرنی چاہیے، اور صحابہ کے بعد پھر اس کے بعد اہل بیت بھی آتے ہیں، اہل بیت کی بھی تعریف ہونی چاہیے، حسنین کریمین کی تعریف ہونی چاہیے، اور حسنین کریمین یہ اہل بیت میں ہی آتے ہیں۔ لیکن اس دور میں آپ دیکھے ہوں گے کئی لوگ حضرت اہل بیت کے تعلق سے تو تعریف کرتے ہیں، مگر صحابہ کرام کی برائی بھی کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فضیلت علی رضی اللہ عنہ بیان کرنا اور ابو بکر صدیق کو تان کرنا، یا عثمان غنی کو، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ درست ہے ہی نہیں بالکل۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے تعلق سے آیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اب سوچئے کہ جن سے اللہ راضی، اللہ سے جو راضی ہو، ان کے تعلق سے برائی کرنا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنا، اہل بیت کی تعریف کر کے ان کی برائی کرنا، تو یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ آپ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اہل بیت کی جتنی ہو سکے تعریف کریں، ہم بھی کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ، تو ان کی تو تعریف کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اور صحابہ کرام کی برائی نہیں کرنی ہے۔ اب دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اہل بیت کے تعلق سے، کہ جو اہل بیت کی بغض اور کینہ حسد میں مرا، بروز قیامت میں وہ اس حال میں آئے گا، اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں یعنی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کی امید سے دور ہے، یہ مایوس ہے۔ اب سوچے، حضور نے یہ فرمایا۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ جو ان سے بغض رکھے، کینہ رکھے، جو ان سے بغض رکھے، کینہ رکھے، بروز قیامت جب حوض کوثر پر یہ آئیں گے تو انہیں جو ہے آگ کے چابکوں سے دور کیا جائے گا۔ اب حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جو جنت سے 2 پرنالے اس میں آتے ہیں، اور یہ مشک کی ہے، مشک سمجھتے بہت خوشبودار، اور سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے، اور ان کی جو ہے پانی جو ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اس حوض کوثر سے وہ بندہ دور ہو جائے گا جو اہل بیت کے ساتھ بغض اور حسد رکھتا ہو، اور آگ کے چابکوں سے اسے دور کیا جائے گا۔ آپ بتائیے، آپ کے پاس عقل ہے کیا نہیں ہے؟ میرے پاس عقل ہے کیا نہیں؟ ہر انسان کے پاس عقل ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ نے عقل والا بنایا انسان کو۔ آپ اور ہم سوچے کہ ایک حدیث یہ بھی ہے، یہ بھی آپ سنے ہوں گے، یہ نہیں ہے، کہ حضرت حسنین کریمین یہ جنت کے سردار ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو سردار ہے جنت کے، ان سے کوئی بغض رکھ سکتا ہے؟ ارے بھائی، جو جنت کے سردار ہیں ان سے کیسے بغض رکھ سکتے؟ ہر عقل والا یہ سوچے گا کہ بھئی جنت کے سردار سے اگر میں بغض رکھ لوں تو جنت میں کیسے جاؤں گا؟ جنت میں کیسے جاؤں گا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے نا، آپ بغض رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ اب بتائیے کہ ہم سے زیادہ عقل والے صحابہ کرام تھے کیا نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ عقل والے زیادہ سمجھتے کیا نہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل والے زیادہ سمجھتے کیا نہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل والے زیادہ سمجھتے کیا نہیں؟ وہ ہم سے زیادہ عقل رکھتے تھے، اور آج ہم سوچے کہ بھائی ہم ان سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اور یہ ہے کہ رافضیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جو ہے امام حسن، امام حسین اور اہل بیت کی تعریف تو کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خلفائے راشدین میں سے جو 3 صحابہ ہیں ان کی برائی کرتے۔ ارے بھائی، ہم تو دل و جان سے اہل بیت کو مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اہل بیت کی تعریف کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اور صحابہ کی برائی کریں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم اللہ رسول سے بھی محبت کرتے، صحابہ کرام سے محبت کرتے، اہل بیت سے بھی محبت کرتے اور کرتے رہیں گے، بلکہ تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، ان سبھی سے ہم محبت کرتے ہیں، اور سب کی تعریف، ان کے جو ہے سب کی اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسی تعریف ہونی چاہیے، اس تعریف سے ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اپنے پاس علماء سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسی لیے کہتا ہوں علماء سے جڑیے، علماء کے پاس جائیے، عالموں کے پاس جائیے، مدرسے میں پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، بہت ضروری آج، نہیں تو عقیدہ ایسے برباد کرنے میں لگے ہوئے، ایسے تلے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں گے خلافت عثمانیہ کو جب ختم کیا گیا اس کے بعد سے کس طریقے سے من گھڑت جو ہے کہانیاں، واقعات جو ہے وہ دنیا میں رائج کیا گیا، اور یہ سب یہودیوں کی سازشیں ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور آپ دیکھیں گے یہ سب یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو غیر مسلموں کا یہ طریقہ ہمارا نہیں، ہم تو بھائی صحابہ کرام سے محبت کرتے، قرآن سے بھی محبت کرتے، حدیث سے بھی محبت کرتے، اور جو حدیث کے راوی ہیں ان سے بھی محبت کرتے، حضرت علی سے بھی محبت کرتے اور حضرت معاویہ سے بھی محبت کرتے۔ اب دیکھو اس میں بھی بہت لوگوں کو جلن ہوتی ہے کہ معاویہ کا نام کیوں لیے، ارے بھائی وہ بھی صحابی ہے، تو صحابی جو ہے عمل سے نہیں بنتا ہے، یاد رکھیے صحابی کوئی عمل سے نہیں بنتا ہے، بلکہ جس نے حضور کا دیدار کیا ایمان کی حالت پر اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں، چاہے وہ ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے بھی اگر دیکھا ہو تو صحابی کس سے بنتے ہیں؟ عمل سے نہیں بلکہ حضور کا دیدار کرنے سے، اور جو صحابی بن گیا وہ جنتی ہے۔ اور صحابی کا مرتبہ ایسا ہے غوث و قطب بھی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، اور حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو جنگ پر جایا کرتے تھے، ان کے گھوڑے جو جنگ پر گھوڑے لے جایا کرتے تھے، اس گھوڑے کے نال کے جو دھول ہے اس کے مقابلے میں بھی میں نہیں ہوں۔ اب سوچئے کہ وہ عاجزی کرتے ہوئے کیوں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا بہت زیادہ مرتبہ ہے۔ تو اہل بیت کی بھی تعریف کرنی ہے ہمیں، صحابہ کرام کی تعریف کرنی ہے، لیکن ان کی تعریف میں کسی کی برائی نہیں کرنا، اور جو ایسی برائی کرے صحابہ کرام کی تو سمجھ لینا اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے، اس سے دور ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو شیئر ضرور کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور دوبارہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، اللہ نے چاہا تو الگ الگ ویڈیو بناتا رہوں گا، اور آپ لوگ دیکھتے رہیے، لائک ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔